چنانچہ ایک شاعر ان کی نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں لا کر اگر چاند سورج بھی رکھ دو، میرے پیروں تلے روئے زمین مال وزر رکھ دو، کہ میرے ہاتھوں میں لا کر اگر چاند سورج بھی رکھ دو، میرے پیروں تلے روئے زمین مال وزر بھی رکھ دو، خدا کے کام سے بعد ہرگز میں آ نہیں سکتا، وہ تو جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ نہ طرز بیاں ہے نہ طرز تکلم، نہ طرز بیاں ہے نہ طرز تکلم، میرے تقریر سننے والوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ قابل صدائے اکرام اور دور درانے سے آئے ہوئے مہمان گرامی اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس مدرسے کے دینی میلی بھائی اور بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے اس نورانی محفل میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استقامت فی الدین۔ میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ استقامت کا لفظی معنی ہے جم جانا۔ استقامت کو شریعت میں کہتے ہیں کہ حق کو اپنانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، کسی بھی حالت پر اس سے نہ ہٹنا، جیسی بھی مشکل آ جائے اسے برداشت کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ استقامت کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے فاستقم کما امرت، پس آپ جمے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ لیجئے ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے سوال کرنے پر انہوں نے استقامت کا حکم دیا ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دیجئے جسے میں آپ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر لیا۔ میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس آیت کریمہ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استقامت ایمان والوں کے لیے تلقین کی گئی ہے، اور استقامت دشمنوں کے لیے ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ معزز حضرات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار و مشرکین کیسی تکلیفیں پہنچائی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا اور صبر استقامت سے کام لیتے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین نے ان کے چچا ابو طالب کے پاس شکایت لے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مشرکین مکہ کے میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اس دین کو یعنی توحید کو غالب کو نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ چنانچہ ایک شاعر ان کی نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں لا کر اگر چاند سورج بھی رکھ دو، میرے پیروں تلے روئے زمین مال وزر رکھ دو، کہ میرے ہاتھوں میں لا کر اگر چاند سورج بھی رکھ دو، میرے پیروں تلے روئے زمین مال وزر بھی رکھ دو، خدا کے کام سے بعد ہرگز میں آ نہیں سکتا، وہ تو جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ معزز سامعین، جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو ان کی ماں نے ان کا دانا پانی بند کر کے ان کو گھر سے نکال دیا، لیکن پھر بھی وہ حق پر ڈٹے رہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ان لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن پھر بھی وہ حق پر جمے رہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے،
ان کا مالک انہیں دوپہر کی سخت گرمی میں ریگستان کی ریتیلی مٹی میں پتھر والی کنکروں میں لٹا کر سلا کر ان کے سینے میں بھاری پتھر رکھوا دیتے، لیکن پھر بھی ان کے زبان پر ایک ہی لفظ رہتا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے انہیں کھجور کے چٹائی میں لپیٹ کر ان چٹائی میں دھواں دیتے، لیکن پھر بھی وہ حق پر جمے رہتے اور صبر استقامت سے کام لیتے۔ چنانچہ ایک شاعر ان کی نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، کہ زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے۔ لسانی سجدے توحید تھا جن کی جبینوں پر، نشانی سجدے توحید تھا جن کی جبینوں پر، دھرے رہتے تھے پیر و سخت پتھر ان کی سینوں پر۔ معزز سامعین، گویا ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی ظلم سجائے دے رہا تھا، اور جن کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اوباسوں اور سرداروں نے ایسی ظلم ستم جاری رکھی تھی جس کو سن کر مضبوط دل انسان بھی کانپ جاتا تھا، مضبوط دل انسان بھی کانپ جاتا تھا۔ اس معزز حضرات، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں صرف استقامت کا زبان سے دعویٰ کرنے پر جنت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ہی استقامت جنت مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے، یہ تو اہل جنت ہے، یہ تو ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہر حال میں استقامت اختیار کرنا ہوگا، کسی دشمن کی دھمکی، مصیبت، تکلیف وغیرہ سے اسے نہ چھوڑا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کروں گا کہ ہم سب کو استقامت اپنانے کی اور اللہ پر ایمان لانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔